السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبیاء صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مقام پر اور مبارک اور محترم فضیلت الشیخ انیس الرحمن کی صحبت میں یہاں اللہ نے جس طرح ہمیں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی علماء اور صلحاء ان کے ساتھ بے احترامی اور ان کے ساتھ گستاخیاں کی گئیں تو امت میں فتنے سر اٹھائے ہیں۔ آپ سب سے پہلا فرقہ جسے القدریہ کہا جاتا ہے، آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو اس کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کے بانی نے علماء صحابہ کے ساتھ گستاخی کی، اور وہاں سے اس نے اپنی رائے کی بنیاد پر لوگوں میں اس باطل علم کو اس نے پھیلانا شروع کیا، تو وہاں سے سب سے پہلا فرقہ جس کا نام قدریہ ہے وہ سر اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں معتزلہ نامی ایک فرقہ، جب اس کے بانی واصل بن عطا نے حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گستاخی کرتا ہے اور اہل علم کی بات پر اپنی بات کی توجیہ، اپنی بات کو ترجیح دیتا ہے تو نئی باتیں لے آتا ہے دین میں، وہاں سے معتزلہ جنہیں ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، اس فرقے کا آغاز ہوتا ہے، جس کے آج بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے افکار لوگوں میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شیعہ نے جب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روکردانی کی، انہوں نے ان کے علم کا اعتراف نہیں کیا، ان سے سیکھا نہیں، تو وہاں پر یہ فرقہ سر اٹھاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب بھی اہل علم ان کے علم سے استفادہ نہیں کیا اور لوگوں کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کاوشیں، اپنی سوچوں کو اہل علم کی بتائی ہوئی ترجیحات پر ترجیح دی، تو گمراہیوں کا آغاز ہوا۔ تو اس سے بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی کہ اہل علم کا احترام بہت ضروری ہے، اہل علم کی باتوں کو ترجیح دینا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو گمراہیوں پر گمراہیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ آج ہمارے معاشرے میں انکار حدیث اور ادعائے مہدی کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو عیسیٰ کا دعویٰ کرنا، اپنے آپ کو مہدی آخر الزمان کا دعویٰ کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
जिन्होंने अवाम को उलमा से कते ताल्लुक करने पर उभारा, उलमा के ताल्लुकात से, उलमा के रिश्तों से इन्हें काटा, तो अजीज साथियों ये बातिल लोग सर उठाने लगे। अहले इल्म का एहतराम, अहले इल्म की इज्जत, ये अहल सुन्ना वल जमा का अकीदा है। अहल सुन्ना वल जमा जिससे हमारा ताल्लुक है, जो सहाबा और ताबईन तब ताबईन के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें अहल सुन्ना वल जमा कहा जाता है, उनका अकीदा ये है कि वो अहले इल्म का एहतराम, अहले इल्म की तौकीर करते हैं, इज्जत करते हैं। ये अकीदे में शामिल है। अगर अहले इल्म की इज्जत ना की जाए तो अकीदे की मुखालफत होगी, इसे याद रख लेना चाहिए। तो अहले इल्म की इज्जत अजीज साथियों ये ईमान का हिस्सा है। क्यों नहीं हो सकता, जबकि अल्लाह ने कुरान के अंदर अहले इल्म की सताइश की, अहले इल्म की तारीफ की, और लोगों को अल्लाह ने हुक्म दिया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अहले इल्म की तरफ रुजू करो, अहले इल्म से इल्म हासिल करो। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जिन लोगों के पास अल्लाह ने इल्म रखा और जिन लोगों को अल्लाह ने जिम्मेदारियां दी उनकी इताअत करो। अगर तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ पजीर हो जाए तो रुजू करो अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ। तो अहले इल्म ने इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया उलिल अम्र मिनकुम से मुराद सरे फहरिस्त उलमा आते हैं, और उसके बाद वो लोग आते हैं जिनकी हाथों में हुकूमत है, जिन्हें हुक्काम और उमरा कहा जाता है। तो अजीज साथियों अल्लाह ने अल्लाह की इताअत के बाद, अल्लाह के रसूल की इताअत के बाद अहले इल्म की इताअत पर अल्लाह ने उभारा। एक दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह शहादत देता है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं हो सकता, और इस शहादत पर अल्लाह मलाइका की शहादत को ले आता है। अल्लाह की शहादत के बाद मलाइका की शहादत का जिक्र होता है, और फिर अल्लाह कहता है वो उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त, और जिन लोगों के पास इल्म है वो भी अल्लाह की वहदानियत पर शहादत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं जिसकी इबादत की जाए। तो अल्लाह की शहादत, मलाइका की शहादत, और फिर अहले इल्म का दर्जा आता है। तो अजीज साथियों देखिए अल्लाह ने अहले इल्म का मकाम कितना बड़ा किया है कि मलाइका के बाद अल्लाह ने उलुल इल्म, इल्म वालों का जिक्र किया। एक दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया इरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ कानून है कि वो दरजात को बुलंद करते जाता है जिनके दिल में ईमान है और जिनके पास इल्म है। जिनके दिल में ईमान है और जिनके पास इल्म है, इनके दरजात को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बुलंद करते रहता है दुनिया और आखिरत में। एक दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें नहीं मालूम जो लोग जानते हैं वो उन लोगों से बेहतर हैं जो लोग जानते नहीं। जो लोग जानते हैं उनकी मिसाल ऐसी है जिसके पास बसीरत है, जो बीनाई रखता है, और जिसके पास बसीरत नहीं, जो बीनाई नहीं रखता, इसे अल्लाह ने उन लोगों के साथ शुमार किया जो इल्म नहीं रखते, इल्म नहीं जानते। अजीज साथियों लंबी फहरिस्त है। एक दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले तो सिर्फ इन्नमा का ए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इस लफ्ज का इस्तेमाल जो लोग अरबी जबान जानते हैं वो जानते हैं कि इन्नमा का माना यहां पर कसर है। ये बताना मकसद है कि सिर्फ अल्लाह से डरने वाले तो वो हैं जो उलमा होते हैं, जिनके दिल में इल्म होता है, वो अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि इल्म उन्हें अल्लाह की अजमत की तरफ खींच ले जाता है। क्योंकि इल्म उन्हें बताता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक ऐसी हकीकत है जो इंसान के उकूल के ऊपर, उनके ख्यालात से दूर हैं। इसीलिए
इमाम सुफियान सौरी का कौल है, मन कान बिल्लाहि आरफ कान बिल्लाहि अखवफ। जो आदमी अल्लाह को जितना करीब से जानता है वो आदमी अल्लाह से उतना ज्यादा डरता है। इसीलिए मीकाईल अलैहिस्सलाम से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ऐ मीकाईल, मैंने आपको कभी हंसता हुआ नहीं देखा, आप कभी हंसते नहीं हैं, हमेशा सीरियस होते हैं, क्या माजरा है? तो मीकाईल ने कहा कि एक जमाने में हम भी हंसते थे, लेकिन जब से अल्लाह ने जहन्नम बनाया है हमने हंसी छोड़ दी। जब भी हम जहन्नम का तसव्वुर करते हैं, अल्लाह के गजब का तसव्वुर करते हैं, तो हमारे चेहरे में हंसी नहीं आती, हम हमेशा अल्लाह से डरते रहते हैं। क्यों? मीकाईल वो बुजुर्ग फरिश्तों में से हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब हैं। कुर्बत ने अल्लाह के डर पर इन्हें उभारा। अजीज साथियों, अल्लाह के अर्श को थामने वाले अल मलाइका अल कुरुबियून कहा जाता है, हमलतुल अर्श कहा जाता है, जिनकी तादाद 8 की है। इन मलाइका के ताल्लुक से हदीसों में इनका डिस्क्रिप्शन, इनका वस्फ आया है कि ये हमेशा नीचे देखते रहते हैं, ऊपर नहीं देखते। अल्लाह के अर्श की तरफ इनकी निगाह नहीं बढ़ती, क्योंकि खौफ और रौब का इतना असर होता है कि इनकी नजरें ऊपर नहीं जाती, और जैसे ही अल्लाह का हुक्म होता है इनके जिस्मों में लज़्ज़त तारी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के जितने करीब हैं उतना अल्लाह से डरते हैं। तो जी साथियों, अहले इल्म का दर्जा इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि वो अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम को समझते हैं, इस शरीयत का इल्म हासिल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सीखते हैं, अहादीस के लिए अपना वक्त लगाते हैं, जिन्हें हक पसंद उलमा कहा जाता है। आपको पता है कि आलिम कौन होता है? आलिम वो होता है जो शरीयत का इल्म सही ज़राए से हासिल करता है। आलिम वो हरगिज नहीं होता जो सिर्फ किताबें पढ़कर अपने आप को आलिम साबित करे। वो आदमी आलिम हरगिज नहीं हो सकता जिसने इल्म सीखने के लिए वक्त नहीं निकाला हो। आजकल ऐसे नौजवान निकल आए जिन्होंने पता नहीं इंटरनेट में, ट्विटर में, फेसबुक में चंद क्या चीजें नहीं पढ़ ली, चंद लोगों को क्या नहीं सुन लिया। लोगों के दरमियान आते हैं, अहले इल्म पर कलाम करने के लिए जरा भी शर्म नहीं आती इन्हें, और अहले इल्म पर तानो तशनीह करते हैं, और उसके बाद लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं। जान रखिए ये लोग इंतहाई खतरनाक और इंतहाई डेंजरस हैं। क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि इनकी शुरुआत ऐसे ही होती है। ये चंद बातों को समझ लेते हैं और समझते हैं कि मैंने वो चीज समझ ली, किसी दूसरे को इस चीज के ताल्लुक से खबर भी नहीं। वो अपने अंदर एक अजीब किस्म का फख्र महसूस करते हैं, समझते हैं कि मैं ही जानता हूं। ये जो उलमा पढ़ कर आते हैं मदारिस में, जिन्होंने जानवे तलम्मुस तह करके सही कई मुद्दत गुजारे, उनके नजर में इनकी कोई विक़त नहीं होती, और उसके बाद ये शुरू में 2-3 बातें अपनी तरफ से और 2-3 बातें दूसरों की तरफ से निस्बत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इनके पास एक ऐसा मरहला, इनके यहाँ एक ऐसा मरहला आ जाता है कि वहां पर वो किसी को खातिर में नहीं लेते और फतवों पर फतवे घड़ने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनन नास वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा हत्ता लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फदल्लू वअज़ल्लू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इल्म को ऐसे ही छीनता नहीं लोगों से, इल्म को ऐसे ही लोगों से छीनता नहीं। और आप जानते हैं क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी क्या है? कि इल्म को उठा लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़बदल इल्म। याद रख लें, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि इल्म नहीं उठा लिया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के इस जुमले को एक दूसरे हदीस में इसकी तशरीह की, कहा कि इल्म को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे ही लोगों से छीनता नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोगों के दरमियान से इल्म छीनता है बाज अहले इल्म को मौत देकर। जब वो मौत उन्हें दे दी जाती है, वो इस जमीन से चले जाते हैं, तो ऐसा जमाना आता है कि कोई आलिम बाकी नहीं रहता। अब उसके बाद होता यह है कि इन्हें लोग जा जाकर पूछते हैं, इन्हें सरदार बना लेते हैं और इन्हें पूछा जाता है और ये फतवे घड़ते हैं और खुद गुमराह होते हैं, दूसरों को गुमराही के उस डगेर पर ढकेल देते हैं। तो जी साथियों, तो इल्म देखिए
कैसे छीना जाएगा अहले इल्म को खत्म करके। यहां पर अहमियत मालूम होती है कि अहले इल्म का हमारे दरमियान मौजूद होना ये अल्लाह का करम और अल्लाह की रहमत है। तो जी साथियों, आप अहादीस का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अहले इल्म की इज्जत की। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया, अल उलमाउ वरसतुल अन्बिया, ये उलमा जो हैं ये अन्बिया के वारिसीन हैं। इन्नल अन्बिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु बिहज़्ज़िन वाफर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अन्बिया अलैहिमुस्सलाम विरासत में दौलत छोड़कर नहीं जाते। अन्बिया अलैहिमुस्सलाम विरासत में दौलत दीनार दिरहम नहीं छोड़ते। इसीलिए अन्बिया अलैहिमुस्सलाम की कोई विरासत नहीं होती, उनका कोई वारिस नहीं होता। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाया, नहनुल अन्बिया मा तरकनाहु सदका, हम अन्बिया हैं, हमने जो भी छोड़ा है वो सदका है, हमारे कोई वारिसी नहीं होते। इसीलिए माई फातिमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटियां, उन्हें विरासत में कुछ मिला ही नहीं, बल्कि इन्हें आम लोगों की तरह इस नाहिये से देखा गया। तो अहले इल्म दौलत नहीं, अन्बिया अलैहिमुस्सलाम दौलत नहीं छोड़ते, दीनार नहीं छोड़ते, दिरहम नहीं छोड़ते, बल्कि उनकी विरासत क्या है? उन्होंने जो इल्म छोड़ा है वो उसकी विरासत है, वो उनकी विरासत है। अब जो आदमी जितना विरासत में हिस्सा लेना चाहता है ले ले। एक मर्तबा एक बहुत बड़े ताबई जिनका नाम सईद बिन जुबैर या सईद बिन मुसैयब था, वो मदीने के एक सड़क से गुजर रहे थे तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों से कहा कि अरे बच्चों, तुम्हें विरासत बढ़ती हुई क्या नजर नहीं आती? मस्जिद नबवी में तुम लोग इधर खेल रहे हो, वहां पर विरासत बढ़ रही है। तो लोग दौड़कर जाते, जाकर मस्जिद में देखते हैं कि मस्जिद में कोई है ही नहीं, फिर वापस निकल कर आते हैं, आकर कहते हैं कि इमाम साहब आपने कहा कि मस्जिद में विरासत बढ़ रही है, हम मस्जिद में गए, हमने देखा कि कोई चीज उधर बढ़ नहीं रही है। तो उस इमाम ने कहा कि क्या तुमने मस्जिद में उलमा को दर्स देते हुए नहीं देखा? क्या मस्जिद के जावियों में अहले इल्म बैठकर कुरान की आयत तफसीर करते हुए तुमने नहीं देखा? अहादीस की तशरीह करते हुए तुमने नहीं देखा? फिक़्ह का इल्म बांटते हुए तुमने नहीं देखा? यही है अनबिया की विरासत जो बढ़ती रहती है। तुम्हें चाहिए कि इसमें से जितना हिस्सा हो सके ले ले। तो अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके पास इल्म है उसे तमाम लोगों पर तरजीह दी। ये कबीला आता है ताइफ से, बनु सकीफ, ये कबीला आता है और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल करता है और नमाज सीखता है। और उस कबीले की औरत उठती है, उठकर कहती है, या रसूलल्लाह, आप हम में से किसी एक को इमाम बनाएं जो हमें नमाज पढ़ाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत देने के लिए, लीडरशिप देने के लिए क्या कंडीशन रखते हैं, क्या क्राइटेरिया है? आप सासम पूछते हैं कि तुम में से सबसे ज्यादा कुरान का हाफिज कौन है? सबसे ज्यादा कुरान की सूरतों को हिफ्ज किया हुआ कौन सा फर्द है? तो सब मिलके एक बच्चे की तरफ इशारा करते हैं जिनका नाम था उस्मान बिन अबिल आस, जो आगे चल के बहुत बड़े गवर्नर बनते हैं। लेकिन उस जमाने में इंतहाई फाका कशी थी, कसब पुरसी की हालत थी। लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान तुम इनकी इमामत करोगे। तो इतने में उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे से कैसे इमामत हो सकती है? जब ये सजदा करता है तो इसकी सतर खुल जाती है, इसके पास अपने शर्मगाह को छुपाने के हद तक भी कपड़े नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ लोगों, कोई एक चादर सदका में दे दें ताकि ये ठीक ढंग से इमामत कर पाए, ठीक ढंग से अपने औरा को छुपा पाए। तो इतने में एक चादर बतौर सदका दे दिया जाता है। तो उस्मान बिन अबिल आस आगे चलकर कहते हैं, जब वो गवर्नर बन गए, जब बहुत बड़े आलिम बन गए, लोगों के दरमियान उन्होंने अपना इल्म की नशर इशात शुरू की, तो वो कहते हैं कि वो दिन था, उस दिन जितनी मुझे खुशी हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। वो एक चादर हासिल करने के बाद जो खुशी मुझे मिली वो आज तक किसी भी चीज से मुझे नहीं मिली। तो अजीज साथियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी इस बच्चे को ज्यादा इल्म रखने की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब शुहदा लाए जाते बदर के मैदान पर, ओहद के मैदान में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाई सबसे पहले उन्हें दफन करो जो ज्यादा इल्म रखता है, सबसे पहले उसे दफन किया जाए जो कुरान का हाफिज है। और ये जान रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ कुरान के हुफ़ाज़ नहीं होते,
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قاری القرآن اسے کہا جاتا جو قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے، قرآن کے معنوں کو سمجھتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال سورہ بقرہ پڑھا ہے. سورہ بقرہ 10 سال. معاملہ یہاں پر حفظ کا نہیں، حفظ کے ساتھ ساتھ سمجھ کا معاملہ ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ مسائل کے جاننے کا معاملہ ہے. اسی لیے اگر آپ نے احادیث میں قاری القرآن پڑھا، حامل القرآن پڑھا، تو اس سے مراد صرف قرآن کو رٹ کے حفظ کرنا مراد نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی اور قرآن کے مسائل کو جاننا داخل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب شہداء کی تعداد بڑی تھی تو قبروں کو کھودا گیا، اور جن کے پاس علم تھا انہیں ترجیح دی گئی، انہیں آگے کیا گیا، اور جن کے پاس علم کم تھا انہیں پیچھے کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ یاد رکھو علماء کی عزت کرنی ضروری ہے، علماء کی توقیر کرنی ضروری ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت کیا ہے عزیز ساتھیو؟ آج ہمارے معاشرے میں اہل علم کی عزت صرف اتنی ہے کہ ضرورت پڑے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں، اور ضرورت پڑھیں تو ان کا خطبہ کبھی سن لیں. اس سے زیادہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ یاد رکھ لیجیے عقیدت کے کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، من عقیدت اہل السنت والجماعہ توقیر العلماء واحترامهم وتعزیرهم ونصرهم وحفظ حقهم. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اہل علم، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے، ان کی بڑائی کا احساس پیدا کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں، ان کے مشن میں کھڑے ہو جائیں، تعزیروں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ان کی مدد کریں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، اور ان کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں ساتھ دیں، اور ان کے حفظ اور ان کا حق ادا کریں، ان کے رائٹس کو پورا کریں. آج ہمارے پاس اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے 15,000 روپے پوچھ لیے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحب آپ ذرا کاسٹلی ہیں، ہے نا، ہم مولوی صاحب کو 6,000 روپے دیتے ہیں، 7,000 روپے دیتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت ہے. ہاں مولوی صاحب کیونکہ جو ستاروں میں رہتے ہیں نا، یہ زمین میں نہیں رہتے، ان کے گھر جو ہے ہوا میں ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو 10,000 ان کے لیے کافی ہے. اور آپ کی کیا بھائی سیلری؟ میں تو IT میں ہوں، ہے نا، میں .NET کا ماہر ہوں، میں SQL کا ماہر ہوں، ہے نا، تو مجھے لگ بھگ 1.5 چاہیے، ہے نا. ٹیک اوے اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک دوسری کمپنی کو جم کرتے ہیں ہائک ملنے کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر اس سے زیادہ انہیں ملتا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. عزیز ساتھیوں یاد رکھ لیجئے امت اس وقت ترقی کر پائے گی جب امت کے اندر اہل علم کی ترقی ہو، اہل علم کو آگے بڑھایا جائے. اگر اہل علم کو آپ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، جیسے بعض ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ اہل علم کو آگے کریں تو ان کا کچھ چلتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اہل علم کو صرف بیانات کے حد میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پوری اپنی بات چلاتے ہیں. یاد رکھ لے ذمہ داری اہل علم کے ہاتھ میں دی جائے، ان کے ارشادات، ان کے گائیڈ لائنز میں آپ آگے بڑھیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ نے انہیں عزت دی ہے، اللہ نے انہیں یہ علم دیا ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے اس علم میں آپ مزاحمت کریں اور ان کے اس مرتبے میں مزاحمت کریں؟ یاد رکھ لیں یہ بالکل جائز چیز نہیں. تو عزیز ساتھیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ اہل علم کی عزت کی جائے. اور آگے بڑھیے تاریخ دیکھیے، اللہ اکبر، تاریخ میں کیا نمونے ملتے ہیں. یہ دیکھیے ہارون الرشید ہے. ہارون رشید کون ہے؟ عباسی خلیفہ ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صاحب اگر اپنے پیلس سے باہر نکلے، اپنے ایوانے سے باہر نکلے تو ابروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ان نزلی او لا تنزلی اینما تنزلین یاتینی خراجک. تم پانی برساؤ یا نہیں برساؤ، کسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ ابروں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تم پانی برساؤ یا کہ نہ برساؤ. جہاں کہیں بھی پانی برساؤ گے یاد رکھ لے اس زمین کے پیداوار کا ٹیکس مجھے آئے گا. جہاں کہیں بھی تم پانی برساؤ گے اس زمین کا ٹیکس مجھے آئے گا. مانا یہ کہ اتنی بڑی حکومت، ہارون رشید لگ بھگ آدھی دنیا کے خلیفہ تھے. یہاں بغداد سے لے کر موروتانیہ تک کے پورے علاقے کے ایک ہی خلیفہ تھے، ہارون رشید، جو کہ بہت بڑے خلیفہ، بہت بڑا مرتبہ تھا ان کا. یہ دیکھیے اہل علم کی کیسی عزت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام تھا امام الکسائی.
جو قاری القرآن تھے، اور ہارون رشید کے دو لڑکے، ایک کا نام امین دوسرے کا نام مامون، ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ان دونوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ اور امین اور مامون امام کسائی کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے کہ وہ جب بھی درس ختم کر کے آگے نکلتے تو یہ دو بھائی آپس میں جھگڑا کرتے کہ کون امام صاحب کے چپل کو ان کی خدمت میں پیش کرے گا، جھگڑتے، اور اس کے بعد دونوں فیصلہ کرتے کہ ہر آدمی ایک چپل لے لیں اور استاد محترم کے خدمت میں چپل پیش کر دیں۔ آگے آ جائیں، میں تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ امین اور مامون یہ دو ہارون رشید کے جو فرزند تھے، انہوں نے اپنے استاد الامام الکسائی کی خدمت میں ایسی مثال پیش کی جو جب بھی آدمی تاریخ پڑھے گا وہ تھرا کر رہ جائے گا کہ خلیفہ کے لڑکے ہونے کے باوجود ایسی عزت کے چپل ان کی خدمت پہ پیش کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ہارون رشید نے کسائی کو بلایا، امام کسائی، اور بلا کر امام کسائی سے کہا کہ اے امام کسائی، تمہاری خدمت میں خلیفہ کے دو لڑکے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ کون چپل خدمت میں پیش کرے گا، اور وہ دونوں میں سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ایک چپل میں دوں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ دوسرا چپل میں دوں گا۔ اور یہ کہنا تھا، امام کسائی گھبرا گئے، انہوں نے سمجھا کہ ہارون رشید کو یہ کام پسند نہیں آیا ہے خلیفہ، ہو سکتا ہے کہ اب وہ مجھے کچھ سزا دے یا پھر کچھ مسئلہ ہے۔ تو جب امام الکسائی کے چہرے میں مایوسی چھا گئی تو ہارون رشید نے کہا کہ اے امام کسائی، آپ ڈریے مت، اگر وہ دونوں نے، میرے دو لڑکوں نے ایسی خدمت نہیں کی تو میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا، میں ان دونوں کو پنشمنٹ دیتا۔ یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کی عزت کی جائے۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت الخزرجی، زید بن ثابت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور فرائض کا زبردست علم رکھنے والے اور شریعت کا زبردست علم رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کا علم سکھانے والے، اتنا بڑا مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے جانور میں سوار ہوتے ہیں، تو اتنے میں وہاں پر عبداللہ بن عباس نکل آتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر اس جانور کے لگام کو تھام لیتے ہیں اور اس جانور کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یا ابن عم رسول اللہ، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، تم آل رسول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کے لڑکے ہو، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت تاریخی جملہ کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا ہَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا وَبِكُبَرَائِنَا، کہا کہ اسی طریقے سے ہمیں حکم ہوا ہے، اسی طریقے، یہی ہمارا وطیرہ ہے کہ ہم ہمارے علماء کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، ایسے ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ ہارون رشید مرو نامی ایک بہت بڑے علاقہ ایران کے اندر، اس علاقے میں کچھ میٹنگ تھی یا پھر چند لوگوں سے ملاقات کرنا تھا، تو وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ اس علاقے میں پہنچتا ہے۔ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی رعایا، وہاں کے لوگ آتے ہیں اور آ کے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں۔ لیکن جب اس مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اس بستی میں داخل ہوئے، دیکھا کہ استقبال کرنے کے لیے چند لوگ آئے ہیں، بڑی کوئی تعداد نہیں ہے، گنتی کے چند لوگ آئے ہیں، مٹھی بھر لوگ آئے ہیں۔ تو ہارون رشید نے پلٹ کر اپنے پیے سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، کیوں لوگ نہیں آئے؟ تو پیے نے کہا کہ نہیں خلیفہ، وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں، وہاں پر عبداللہ بن مبارک آ گئے ہیں اور تمام کے تمام لوگ عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے چلے گئے ہیں، لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی بغل میں، اس نے کہا کہ حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں، حقیقی معنی میں بادشاہ تو وہ ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، ساری دنیا کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ جب نکلتے ہیں تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ان کا استقبال کرتے ہیں کہ بادشاہ آتا ہے، اس کے استقبال کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہے عزت اس امت نے علماء کے ساتھ کیا۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، ہوتا ایک زمانے میں تھا کہ جب میڈیا نہیں تھا
لوگ گھر بیٹھے درس وغیرہ نہیں سنتے تھے. تو جب بھی معلوم ہوتا کہ کوئی عالم آیا ہے تو لوگ دور دراز دیہاتوں گاؤں سے جمع ہو جاتے تھے دین کی بات سننے کے لیے. یہ دیکھیں الامام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جب بغداد میں درس دینے آتے تو ان کے درس میں منیمم 5000 لوگ ہوتے, منیمم 5000 لوگ ہوتے. اور بعض اہل علم کے مجلسوں میں 50 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے. یہ تھا عزت, یہ تھی عزت جو امت ہمیشہ اپنے علماء کے ساتھ کی ہے. عزیز ساتھیوں, تاریخ بڑی لمبی ہے. ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کی کیسی عزت کی. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ جا کے خضر سے ملاقات کریں. ایک مرتبہ موسیٰ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بنی اسرائیل کا فرد نے, اسرائیلی نے اٹھ کر موسیٰ سے کہا, چونکہ ان کو چھیڑنے کی عادت ہے, تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں, اولو العزم من الرسل میں سے ہوں, تو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی, جاؤ ایک ہے خضر یا پھر خضر, ان سے ملاقات کریں آپ. اور آپ جانتے ہیں سورہ کہف کے اندر یہ پوری ملاقات کی تفصیل موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس جاتے ہیں تاکہ خضر انہیں علم سکھائیں. نبی ہے, رسول ہیں, لیکن عالم کی عزت دیکھیے, ان کے طرف سفر کر کے جا رہے ہیں اور ان سے علم سیکھ رہے ہیں. عزیز ساتھیوں, علماء سے تعلق رکھنا یہ عبادت ہے, علماء کی قربت عبادت ہے, علماء سے سیکھنا عبادت ہے, علماء سے دوری گمراہی ہے. اور جان رکھیں جتنے بھی فتنے جو سر اٹھاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ علماء سے لوگوں کے تعلقات کو کاٹ لیں. جب لوگ علماء سے ہٹ جائیں تو انہیں گمراہ کرنا بہت آسان ہے. انہیں جو چاہے سنا دیں, جیسی بات چاہے سنا دیں, جوش و ولولے کی بات کی جائے تو مان لیں گے. کتنے ایسے ہمارے معاشرے میں انہیں باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں گے تو وہ تو آپ کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کریں گے, یہ تو دنیا پرست ہوتے ہیں, یہ صرف بعض چیزیں جانتے ہیں, یہ پولیٹکس نہیں جانتے, یہ سیاست کی بات نہیں سمجھ سکتے, یہ دنیا کی پولیٹکس نہیں جانتے, انہیں تو ان کا مکتب ہے اور وہ صرف قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, دنیا میں کیسے رہنا یہ نہیں جانتے, اس لیے آپ ان کے پاس ان چیزوں کے تعلق سے گائیڈ لائنس مت لیں. کتنے ایسے لوگ کہنے والے ہیں. یہاں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد ہر چیز میں فتوے وہ دینا شروع کرتے ہیں تو گمراہیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عزیز ساتھیوں, اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اہل علم تھے. انگریزوں کو یہ مسلمان اور ہندو قوم کے دشمن ہیں اس کی آگاہی دلانے والے یہی مسلمان علماء تھے. عزیز ساتھیوں, یاد رکھ لیں, سب سے پہلے انگریز کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے والے ایک عالم تھے جن کا نام مولوی کفایت اللہ, جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف سڑک پر اتر آئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1857 میں جب مٹنی پیکٹ ہوئی, یعنی جب غدر کا معاملہ پیش آیا, سارے ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے اور انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکے تو سب نے مل کر ایک کوشش کی کہ انگریز کو نکال دیا جائے. تو انگریز کو نکالنے کے لیے سارے ہندوستان سے لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد انگریزوں کو مار کر بھگایا گیا 2 سال کے لیے. اور اس وقت سب سے بڑا رول ادا کرنے والے اہل علم تھے. عزیز ساتھیوں, علماء تھے, مدارس کے علماء تھے جنہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا. اور انہوں نے جب انگریزوں کو نکال دیا گیا پھر ظفر الدین شاہ بہادر انہیں لا کر دوبارہ نصب کیا گیا. اور جب انگریز 2 سال کے بعد آیا 1859 میں 1859 میں جب وہ واپس آیا تو اس نے کیا کیا, اسے معلوم تھا کہ یہ کام کر کر دکھانے والے علماء ہیں, تو اس نے علماء کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. تاریخ کی کتاب آپ اٹھا کر کتابوں کا مطالعہ کر لیجیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لگ بھگ 5 لاکھ کی تعداد علماء کی جنہیں شہید کر دیا گیا, جنہیں سولی پر چڑھایا گیا, صرف اس جرم پر کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو ابھارا, انگریزوں کے خلاف لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کیا. تو انگریز نے اپنی دشمنی علماء کو قتل کر کر دکھائی. تو انگریز نے علماء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی ہیں جو لوگوں کے اندر ایمانی روح پھونکتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں, علماء وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کو بیدار کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روح پھونکتے ہیں.
لوگوں کو اپنے حقیقی رب سے متعارف کرواتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے رسول کا حقوق سکھاتے ہیں. اسی لیے علماء پر طعن و تشنیع کرنا اس شریعت پر طعن و تشنیع کرنے کے برابر ہے, کیونکہ اس شریعت کو پہنچانے والے, اس شریعت کے حاملین یہی اہل علم ہیں. تو عزیز ساتھیوں, باتیں بہت ہیں جو کرنے کی, لیکن مختصر آپ لوگوں کے لیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے اہل علم کا فضل پیش کیا اور اہل علم کا احترام, اس کے متعلق جو باتیں پیش کی, ان باتوں سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو بینیفٹس, جو آپ کو عبرتیں لینی ہیں, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے معاملات میں, دینی معاملات میں, دین سیکھنے کے لیے آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے. یہ پہلا نقطہ ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. پہلا نقطہ, میری پوری بات کا لب لباب, میری پوری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اپنی دینی معاملات, عقیدے کے معاملات, آپ کی تجارتی معاملات, آپ کے مسائل, ان چیزوں کے تعلق سے جاننا ہے تو اہل علم کی طرف رجوع کریں. اور آپ اہل علم کی عزت اس وقت کریں گے جب آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہوں گے, آپ ان کی مجلسوں میں حاضر ہو کے ان سے علم حاصل کریں گے. ورنہ اہل علم کی عزت کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں ان سے علم نہیں سیکھتا, تو اس آدمی نے توہین کی ہے, اس آدمی نے تھوڑی توقیر کی ہے, اس آدمی نے توہین کی ہے. تو اہل علم سے علمی استفادہ, جہاں کہیں بھی معلوم ہوا کہ دینی عالم اپنی بات سنانے کے لیے آئے ہیں تو آپ ضرور حاضری دیں اور وہاں پر علم سیکھیں. اور تیسری بات, اہل علم جو کورسز پڑھاتے ہیں, جو دورات چلاتے ہیں, جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور مسلسل علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری چیز چھوڑ دیں, تجارت چھوڑ دیں, کمائی چھوڑ دیں. نہیں, صحابہ میں تو ہوتا یہ تھا کہ کمائی بھی ہوتی تھی اور دین بھی پڑھتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام عتبان بن مالک تھا, ان سے یہ ٹائپ کر لیا کہ ایک دن بازار میں جاؤں گا اور آپ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤ گے, اور تم جو چیز سیکھو گے مجھے سکھا دو گے. دوسرے دن میں مجلس میں حاضر رہوں گا اور میں جو بھی علم سیکھتا ہوں تمہارے پاس لا کر پہنچا دوں گا. تو علم سیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف مدرسوں میں جائیں وہاں پر علم حاصل کریں. نہیں, آپ اپنے کام کرتے ہوئے, اپنی تجارت کرتے ہوئے, اپنی دوسری پڑھائی کرتے ہوئے, اپنے کام کرتے ہوئے, جابز کرتے ہوئے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. ایک وقت نکال سکتے ہیں جس میں جا سکتے ہیں, بیٹھ کے آپ علم سیکھ سکتے ہیں. اور اہل علم کی عزت سے مراد, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے مشن میں ساتھ دیں, وہ جو کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دیں, انہیں ادھورا نہ چھوڑیں, انہیں بے یار مددگار نہ چھوڑیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے اس کاموں میں ان کے بحیثیت مقوی تقویت دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اہل علم کی عزت ہے. عزیز ساتھیوں, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم ہیں, وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہم اس کام کو کریں, آئیں ہم اس بیڑے کو اٹھائیں, آئیں توحید کی نشر و اشاعت کے لیے پروگرامز بنائیں, آئیں بدعات کو ختم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم بنائیں, آئیں فلاں کام کریں. تو سب سے پہلے ہماری اس امت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سب سے پہلے بے رخی کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کی کیا آپ ضرورت آئی, مولوی صاحب اس کے علاوہ دوسرا بھی کام کر سکتے ہیں. عزیز ساتھیوں, یہ کہنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے. اہل علم میں اگر کوئی چیز کو آگے بڑھانے کی سوچی ہے تو یہ ان کا علم تھا جو انہیں بتا رہا ہے کہ کام کی ضرورت ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں. ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے ہمیشہ. اس ہندوستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے. جب شاہ ولی اللہ دہلوی, جب انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کا آغاز کیا دہلی کے اندر, انہیں ساتھ دینے والے کون تھے؟ لوگ تھے, تاجر تھے. یہ سلسلہ سارے ہندوستان میں پہنچا. جی ساتھیوں, تو اس لیے اہل علم کے مشن اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑی تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں, اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے آئیں. کتنے ایسے اہل علم ہم جانتے ہیں کہ جو انتہائی قسم و پرسی کی حالت میں ہیں, محتاجی کے عالم میں ہیں, لیکن لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن کسی کے گال میں جو نہیں رونگتی. کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے ان سے کیا تعلق ہے, مولوی صاحب کو تو تنخواہ ملتی ہے 12,000 روپے کی, یہ ان کے لیے کافی ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ روکردانی نہیں چلے گی. اگر ہم نے ایسا ہی سلوک کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا. کیونکہ اہل علم کو پیدا کرنا
مسلمان معاشرے میں یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اہل علم نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے. کسی بھی معاشرے میں عالم کو پیدا کرنا, عالم کو نکالنا اس معاشرے کی پر فرض کفایہ ہے. اگر پورا معاشرہ اسے چھوڑتا ہے تو پورا معاشرہ گنہگار بنتا ہے. تو کسی عالم کو بنا کے نکالے, یہ فرض کفایہ ہے. اور اہل علم کی عزت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ اپنی اولاد میں بعض ایسے لوگوں کو نکالیں جو دین کا ایکسپرٹ بنے, دین کا عالم بنے, دین جاننے والا بنے. یہ نہیں کہ آپ نے انجینئر بنایا, یہ نہیں کہ آپ نے پائلٹ بنایا, یہ نہیں کہ آپ نے ڈاکٹرز بنایا, یہ نہیں کہ آپ نے آئیٹیشنز بنایا, بلکہ ساتھ ساتھ ہر گھر میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو قرآن حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھتے ہوں اور دین کے ماہر بننے کی جستجو کرتے ہوں. یہی صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. صحابہ کے پاس یہی تھا, تابعین کے پاس یہی تھا. اس امت نے ہمیشہ یہی کیا. لیکن جب علم سے دور ہوئے, اہل علم سے دور ہوئے, انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. عزیز ساتھیوں, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ چند عبرتیں تھی جس کی میں نے توضیح آپ کے سامنے پیش کی. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کریں اور ہماری بات کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.